بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرمودہ 5 مئی 2006۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 28 جون 2023۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ الاعراف۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ عاجزی سے گڑ گڑاتے ہوئے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور صبح و شام اس کی پناہ مانگو، اس سے مدد طلب کرو کہ وہ تمہیں صحیح راستے پر چلائے۔ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو تم غافلوں میں شمار ہوگے۔ پس ہمیں صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے دن ڈرتے ڈرتے بسر ہونے چاہیے، یعنی یہ فکر ہو کہ اللہ ہماری کسی زیادتی کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور جب یہ فکر ہوگی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رہے گا اور اس کی یاد بھی دل میں رہے گی، اس کا ذکر بھی زبان پر رہے گا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش بھی رہے گی، اس کی مخلوق سے اچھے تعلقات رکھنے کی طرف توجہ بھی رہے گی، نظام جماعت سے تعلق بھی رہے گا، خلافت سے وفا کا تعلق بھی رہے گا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوں گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہاری راتیں بھی اس بات کی گواہی دیں کہ تم نے تقوی سے رات بسر کی۔ جب راتوں کو تقوی سے گزارنے کا خیال رہے گا تو ہر قسم کی لغویات اور بیہودگیوں سے انسان بچا رہے گا۔ آج کی دنیا میں ہزار قسم کی برائیاں اور آزادیاں ہیں، اور ایسی دلچسپیوں کے سامان ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل رکھتے ہیں۔ بس یہ جو آج کل نام نہاد سلجھی ہوئی سویلائزڈ دنیا یا سوسائٹی میں چیزیں ہیں، جس کو سوسائٹی میں بڑا رواج دیا جا رہا ہے اور بڑا پسند کیا جاتا ہے، عورتوں مردوں کا میل ملاپ ہے، آپس میں گلنا ملنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، نوجوانوں کا رات گئے تک مجلسیں لگانا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی ہیں۔ بس ہر احمدی کو ہر وقت ایسی لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ ہر ایسی چیز جو آپ کے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے میں روک ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں کبھی ذہنی سکون نہیں دے سکتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ دنیا کی مادی چیزیں حاصل کر کے اس کو ذہنی سکون مل جائے گا، حالانکہ ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے جانے سے انہیں مزید حاصل کرنے کی حرص بڑھتی ہے، اور کیونکہ ہر کوئی ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا، اس کوشش میں بے سکونی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بس ہر احمدی کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت بھی دی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں بیچنے والے، مارکیٹ کرنے والے، دنیاوی چیزیں بنانے والے بڑے بڑے اشتہار دیتے ہیں کہ ہماری فلاں چیز خریدو تو 100% سکون یا سیٹسفیکشن مل جائے گی، تسلی ہوگی، لیکن کبھی نہیں ہوتی۔ جتنا بڑا چاہے کوئی دعویٰ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضمانت دیتا ہے کہ میرا ذکر کرنے والوں کو، حقیقی طور پر میرا ذکر کرنے والوں کو، ان حکموں پر عمل کرنے والوں کو میں اطمینان قلب دوں گا، دل کو چین اور سکون ملے گا، جیسا کہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سمجھ لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، اور یہ ذکر نمازوں کے علاوہ بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا ہر وقت اللہ کی یاد یہ ذکر ہی ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں رہے
تو آدمی مختلف دعائیں مختلف وقتوں میں پڑھتا رہتا ہے۔ کئی کام اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کا ذکر صرف نمازوں میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقل مند انسان اور مومن وہی ہے جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ یہ صحیح مومن کی نشانی ہے، کیونکہ اس ذکر سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور انسان میں جرأت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ اس بارے میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی اے مومنو، جب تم کسی گروہ کے کسی فوج کے مقابلے پر آؤ تو قدم جمائے رکھو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس کسی برائی کے مقابلے پر کھڑے ہونے کے لیے، دل میں جرأت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ شیطان بھی انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آج کی دنیا میں دجل کے مختلف طریقے ہیں۔ دجل مختلف قسم کی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے، اور ہمارے ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ ملکوں کے لوگ ان ترقی یافتہ ملکوں میں آ کر بھی اور اپنے ملک میں بھی ان کے حملوں کی وجہ سے ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں، اور اس نام نہاد سویلائزڈ سوسائٹی کی برائیاں فوراً اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس ان کے حملوں سے بچنے کے لیے اور ہر قسم کے کمپلیکس سے، احساس کمتری سے اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر انتہائی ضروری ہے۔ اسی سے دلوں میں جرأت پیدا ہوگی، پاک تبدیلی پیدا ہوگی۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی شے ہے جو قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ فرمایا، جہاں تک ممکن ہو ذکر الہی کرتا رہے، اسی سے اطمینان حاصل ہوگا۔ ہاں، اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے۔ اگر گھبرا جاتا اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ ملفوظات جلد 4۔ پس مستقل مزاجی سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر بے صبری دکھائی جائے تو پھر اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ اگر بے صبری دکھاؤ گے تو پھر شیطان کے مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی۔ اگر راستے میں ہی چھوڑ دو گے پھر پاک تبدیلیاں پیدا نہیں ہو سکیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی حقیقت اور فلسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے، اس سے اس کے دل پر ایک خوف عظمت الہی کا پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان تقوی اور طہارت میں ترقی کرتا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 355۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔